حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دے پاک کلام دے وچوں ایک ایسی کلمہ دا کچھ تھوڑا جہا ایسا تلاوت کیتا ہے، اور آج کا میرا موضوع وہ اس حوالے دے نال ہے کہ کربلا دے میدان تو بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر انور اور آپ کے غلاماں دا، آپ دے بھانجے، آپ دے بیٹے بھتیجیاں دا، اور اس کے بعد حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنیاں بھی پاک بیبیاں انہوں نے کس طریقے کے نال کنہ جگہ تو گزارا گیا، یعنی اس دا پس منظر یہ ہے کہ واپسی ہے کربلا، کہ کربلا تو واپسی کس طرح کی گئی، تو اس حوالے دے نال آج اپنی گل میں مکمل کرنی ہے۔ دوستان گرامی، پچھلے جمعہ مبارک نو میں اپنی گل اتنے چھوڑیے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید کیتے گئے، اور آپ کا سر انور جڑا وہ تن تو جدا کیتا گیا، اس تو بعد آپ دے سر انور دے دھاڑ تو علیحدہ ہون تو بعد پھر یزیدیاں نے کیا کیتا۔ دوستان گرامی، تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ یزیدیاں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر انور نو زمین تے نہیں ران دیتا، ہیٹھا نہیں ران دیتا، بلکہ نیزی نوک تے چاڑ کے تے سر نو بلند کر چھڑے۔ حاضرین گرامی، جیڑے یزیدی میدان کربلا کے اندر امام حسین کا سر جھکان واسطے آئے کہ حسین کا سر کٹ جاسی، سر جھک جاسی، تے یزیدی نے یہ چاہ رہی کہ جس ویلے حسین کا سر کٹ جاسی تے وہ جھک جاسی، لہذا لوگ اے آسن کہ یزید جیڑا وہ جت گیا تے حسین ہار گیا، لیکن اسی یزیدی دی فوج
جیڑی سر جھکان واسطے آئیے وہ اپنے نیزے تے چاڑ کے امام حسین دا سر بلند کر کے کھلوتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا علم نہیں آیا کہ اساں تے سر جھکان واسطے آیا، لیکن اپنے ہاتھاں دے نال سر کو بلند کر کے کھلوتے ہیں، کیونکہ میرے پاک اللہ کا قرآن فرماتا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں اللہ تعالیٰ دی ذات جس انسان کو عزت دینا چاہاں میں اللہ عزت دینا، جس کو میں ذلت دینا چاہاں میں پاک پروردگار کو ذلت عطا فرمایا۔ گویا پتہ چلا کہ یہ امام حسین کا سر بلندی کے اندر کیا ہے، اس خاک کربلا کے اندر کیوں نہیں لایا گیا؟ میرے پاک اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کو میں چاہاں میں عزت عطا فرما دے۔ گویا پتہ چلیا کہ وقت ضروری نہیں کہ عزت اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ملتی ہے، وقت ضروری نہیں کہ اپنے بھائی عزت دیں، وقت ضروری نہیں کہ اولاد عزت دینی ہے۔ میرا پاک اللہ فرماتا کہ دنیا لو اگر میں چاہاں تو میں دشمن دے ہاتھوں بھی انسان کو بلندی عطا فرما دوں۔ تو اسی حوالے کے نال جس ویلے انہوں نے سات لوگوں کے نیزے تے چاڑیا اور کربلا کرے تاریخ کے پس منظر لکھے گیا کہ 3 دن کتنے دیاڑے 3 دیاڑے یزیدیاں نے اتھے جشن منایا، اس میدان کربلا کے اندر انہوں نے جشن منایا، وہ خوشیاں کرتے رہے کہ شکر ہے اساں تخت ملیا، لیکن انہوں جھلن کے بتایا کہ امام حسین اس دنیا دی حکومت واسطے نہیں، اس دنیا دے پیسے دے پراپرٹی دے روپیے واسطے نہیں، بلکہ امام حسین تے محمد دین دے واسطے لڑے آیا۔ اور یاد رکھو یزیدی اس تخت واسطے لڑے جڑا نہ تخت رہا، نہ عزت رہی، نہ مال تے دولت تے نہ اولاد رہی، لیکن حسین تے وہ ہے جس نے محمد دین واسطے اپنا سر کٹایا۔ آج بھی اس مسجد مینار دے وچ امام حسین تے اس قربانی کی وجہ سے محمد عربی دین دی آواز آندیاں۔ آج بھی ممبر تے بیٹھ کے اور انہاں محفل وچ بیٹھ کے حسین زندہ باد کا نعرہ لایا لگا، یزید مرد باد کا نعرہ لایا لگا۔ گویا پتہ چلا جو دنیا واسطے اپنی زندگی لٹا دے یہ دنیا اس انسان کو ختم کر دینی ہے، جیڑا خدا کی ذات واسطے اپنے آپ کو ختم کر دے رہے۔ میرا اللہ فرماتا اے حسین سارے کٹانا تیرے کام ہے، وقت قیامت تک نہ روشن کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر انہوں نے 3 دن اتھے جشن منایا، خوشیاں کرتے رہے، اور جتنے بھی امام حسین دے بیٹے بتیجے تے پانجے دی لاشاں انہوں نے تو سر جڑے انہوں قلم کر کے تے نیزے تے چاڑ لے، لیکن سارے تو اونچا سر میرے امام حسین تے انہوں نے سارے سر نیزے تے چاڑ لے۔ اور اس تو بڑا جڑا ظلم کیتا ہے وہ کیڑا ہے کہ شمر نے آکھیا اوے یزید دی فوجے امام حسین میں دیکھے کہ جیڑا پتر اس نے گوڈی چاہ کے ذبح کرایا اس دسان لاشا نہیں مل رہا۔ انہوں نے امام زین العابدین کو ہاتھ کڑیاں لا لیا، پیرہ دے اندر بیڑیاں لا لیا، قیدی بنا لیا، اور پاک بیبیاں وہ بھی امام زین العابدین کے نال انہوں نے اتھو روانہ کر لیا۔ آپ پردے دے اندر اور مکمل جتنیاں ہوتے ہیں پردے دے نال انہوں نے نال کوئی بے حیائی کوئی بے حرمتی نہیں کی، بہترین پردے دے نال، لیکن امام زین العابدین کو ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لا لیا۔ جس ویلے 3 دن گزر گئے تے انہوں نے آکھیا کہ تو تاں ٹرنا ہے کہ حسین دے نکے پتر دی لاش ملتا، اینی تو نہیں رہنا۔ انہوں نے امام حسین دے بیٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا، ڈھونڈن کا طریقہ کار کیا کیونکہ وہ کربلا کی تپتی ریت ہے، اتھے ریت ہے، اتھے کوئی عام مٹی تے ہے نہیں، اس ریت دے وہ لگ دے وطن وہ کیا کرتے کہ نیزہ دو ہاتھ پھڑتے زمین دے وچ مار دیں، اس ریت دے اس طرح وہ لاش لگتے پہن۔ آخر کا جس ویلے ایک نیزہ مارے گیا تو امام اصغر کی لاش بالکل سامنے سینے دے وچ وہ نیزہ مار گیا، اور اس نیزے تے لاش جڑی وہ چمٹ گئی نہ وہ نیزہ مار ہو گیا۔ تے امام علی اصغر آپ کا دھاڑ
چڑھا کے باقی سارے دے سر چڑھا کے نیزے دتے تے اس وچ نکلن لگے نا تے بی بی زینب نے آکھیا اے بیٹا اے زین العابدین انہاں اتنا تے آکھ دیو کہ اگر اساں لے کے جاندے پئے ہو تے میں آخری بار اپنے ویر حسین دی لاش تے ویکھ لواں. انہاں نے ایک کام کیتا کہ اپنے سارے نے لاش جڑے کو دفنا دتے, اپنے سارے کو دفنا کے تے صرف امام حسین دا لشکر جڑا انہاں دے لاش اوتھے چھڑ دتے تے صرف او تو سارے جڑے نو جدا کر کے تے نال لے کے جاندے پے. تو حاضرین گرامی جس ویلے اتنی ساری گل ہوئی تے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آکھیا بیٹا انہاں نے اتنا تے آکھ دیو کہ اے اساں اگر لے کے جاندے بھی پے تے آخری بار میرے ویر دی میں لاش کی زیارت تے کرا دواں. وقت امام زین العابدین نے آکھیا اوے شمرو تساں اساں بے شک لے جاؤ, اگر ساڈے باپ نے اپنا سر نہیں بچایا تے او میرا باپ ہے, میں اس دا پتر ہاں, میں تواڈے کول کچھ بھی نہ منگدا, نہ پانی دی طلب کردا نہ کھانے دی کردا تے نہ اے آدا کہ میں رہا کر دیو, صرف اتنا آدا کہ میں آخری وقت اپنے باپ دے اس لاشی دے کول اس دی زیارت کرن دیو. وقت دیکھو اس ماں اس بہن اور انہاں بیویاں بی بی شہربانو بی بی ربا ام فروہ اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سبق امتحان دی انتہا ہے کہ وقت ویکھو اپنے گراواں کئیاں دا بیٹا کئیاں دا باپ کئیاں دا ویر اوتھے کربلا دی ریت تے پے تے وقت سبق دی انتہا ہے کہ واقعی انہاں کو پانی کا سوال نہیں کیتا, انہاں کو کھانے کا سوال نہیں کیتا. آکھیا مولا کہ اگر تو اس رضا دے وچ راضی ہے تے اساں تیری رضا تے راضی ہاں. اللہ کا قرآن فرماتا نا کہ راضی اللہ عنہ وارضوا عنہ, اے او لوگ اللہ دے جڑے اللہ تے راضی ہیں اللہ انہاں تے راضی ہے. حاضرین کرام جس ویلے اتنا کچھ ہو گیا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتھوں گزرن لگیاں تو شاید ترجمانی کردا کہ جدوں ویکھ لیے ویر دی لاش کی آدا کہ جدوں ویکھ لیے ویر دی لاش تے وقت اس تو بعد ویکھن تو دل تے کی ہوندا تے جدوں تڑپے حسین خنجر دی نوک تلے تے وقت پچھو فاطمہ کو کہ دل وچ کی ہوندا. اس تو مراد یہ ہے, اس کا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ بی بی زینب آپ نے اکھاں دے نال اپنے بھائی دی لاش کو ویکھیا تے واقعی پریشان نہیں ہوئیاں. وقت بھی آکھیا مالکا تیرا شکر ہے تو تے راضی ہے نا مولا تے اساں تے راضی کرن واسطے آیا, اے میرا نانا تیرا دین تے بچ گیا نا. تو حاضرین گرامی قدر جس ویلے انہوں نے لشکر کو روانہ کیتا کربلا کے میدان دے وچ اور 8000 میل لکھا گیا کہ 800 میل لکھا گیا کہ اتنا سفر تے وقت پیدل تے وقت وہ عورتاں جڑی کدی گھروں باہر ہی نہیں نکلیاں او سفر تے کر جا رہی ہیں. اور یزید نے آکھیا کہ جتنا لمبا سفر ہو سکتا اتنا کرو تاکہ نہ بیبیاں تکلیف ہوئے, اے پیدل چلے انہیں تکلیف ہوئے انہیں اذیت پہنچے, لیکن اس کو یہ بتایا کہ میں انہیں نال کے کر رہا تے میرا انجام کے ہونا, کیونکہ اللہ والے جڑے ہوندے میرا اللہ انہاں دے نال ہوندا. ایک کدے نہیں ہویا اگر 100 آدمی جھوٹے تے ایک انسان حق دے میرا اللہ حق والی سائیڈ تے رہے. حاضرین گرامی جس ویلے تو نکلے اور لشکر نکلدا پیا تے امام حسین دا سر نو کے نیڑے تے بلاندے. تو حاضرین گرامی جس ویلے کربلا تو روانگی کیتی گئی سارے لوگ جا رہے نے. امام حسین جس ویلے مدینہ پاک کربلا جنگ آئے نے اس ویلے حسین سارے لشکر تو اگے کے جا رہے ہیں. اس ویلے حسین دا سر بلندے جس ویلے کربلا تو دمشق جا رہے ہیں قافلہ اس ویلے حسین دا سر بلندے. لیکن فرق کی ہے جس ویلے مدینے تو آئے نے سر جڑا گھر دے نال ہن فرق اے ہے کربلا تو دمشق جا رہے نے لیکن ہن گھر نال کوئی نہیں, لیکن سر وقتی بلندے جڑے یزیدی
سر کے طاقت بلند کر کے جا رہے ہیں تو حاضرین گرامی قدر مد حسین کا سر خاموش نہیں اور تو میرا سر نہیں ہے اور امام حسین کا سر آیا اور لوگ توجہ فرما آج قاری قرآن کی تلاوت کرے آج عالم تے مفتی قرآن پڑھے اساں اتنا مزہ آتا ہے اساں بڑا ثواب تے بڑا دل مطمئن ہوتا ہے لیکن جب قرآن والے قرآن پڑھتے ہیں امام حسین تے آیا جس نال جب تے قرآن نازل ہویا بات امام حسین کا سر مبارک نو کے نیت چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو سائران پہ سو پلو گھر کوئی نہیں وقت کی بھی قرآن پہ منہ دے وچ نکلدا ہے اور لوگوں توجہ فرماؤ میرے اللہ کا فیصلہ ہے میرا اللہ فرماتا ہے جڑا دنیا کے اندر رہ کے میرے قرآن دے نال پیار کرے جس نے دنیا تو چلا جاوے میرا قرآن اس نال پیار کردا تو حاضرین گرامی قدر جس ویلے امام حسین کا سر نیڑ دی بلندی تے وے حسین دے سر جواب کڑی آنی ہے حسین دے سر جواب پہ آنی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین امام حسین نو کہنے تو چڑھ کے اعلان تے کرتا ہے اے ایمان والےو جس ویلے امام حسین آپ کا انصار نیڑ دی بلندی تے سارے لوگ قافلہ پیچھے ہے شمر یزید ابن سعد تے ہرمل کے لوگ جڑے اتنے بڑے بڑے بدماش لوگ او نال تے آپ خوش ہیں کہ اسا جت گیا تے حسین ہار گیا تو حاضرین گرامی قدر امام زین العابدین آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کسی پوچھا کہ اے زین العابدین کیوں رو رہا تے اے ترجمانی ایک شاعر نے کی ہے شاعر آتا ہے کہ کسی پوچھیا عابد بولو کہ قیدیت کیوں رونا کسی پوچھیا عابد بولو کہ قیدیت کیوں رونا امام زین العابدین نے آتا ایک گلنا دل دیا نے کسی پوچھیا قیدیت کیوں رونا تے عابد آکیا ایک گلنا دل دیا نے انہیا دیا نے قیدی نال مرے جنے نادیاں بانا مل دیا نے آخر لوگوں میرے اکھا نے وچ آنسو اس تو نہیں کہ میرا باپ چلا گیا میری اکھا آنسو اس تو نہیں کہ میرا ویر چلا گیا میں اس تو اکھا نے وچ آنسو نہیں پا رہا کہ میرا چاچا عباس چلا گیا اے میرے آنسو غم دی وجہ تو نہیں یہ خوشی دی وجہ تو آنسو ہے کہ مولا شکر ہے تو آسانی قربانیاں تک قبول فرمائی آخرین گرامی قدر جس ویلے کاملہ کربلا دے وچ کافی دور نکل گیا ایک اگے علاقہ آیا جنگل بیابان ہے اس علاقے دے وچ جس ویلے ایک قافلہ گزریا نا تے اس قافلے دے وچ جس ویلے قافلہ تو گزرن لگیا اس علاقے دے وچ ایک ایسی عورت ہے ایک ایسی مائی ہے جڑی باہر نکلی اس کے ہاتھ دے وچ پانی ہے اس کے ہاتھ دے وچ دو روٹیاں دو سوکھیاں روٹیاں تے او جس ویلے حاضر ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ ایک قیدی جڑا اس دے پیچھے جڑیاں عورتاں آ رہی ہیں لگدا ہے اس دے خاندان دیاں اس عورت نے او دو روٹیاں پیش کیتیاں اس عورت نے پانی پیش کیتا تو حاضرین گرامی گھر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ بولیاں آپ اکھن لگیا میری اماں ساڈے تے صدقہ نہیں لگدا اساں سیدادیاں بلکہ ساری کائنات ساڈا ہی صدقہ کھانی ہے ساری کائنات ساڈا ہی صدقہ کھانی ہے تو حاضرین گرامی قدر جس نے مائی نے سنے
یہ جواب فرمایا مایا کن لگی بیٹا میں کسی چنگے گھر کی عورت لگتی ہے اے عورت میں نے لگتا کہ کسی نے تیری تربیت چنگی کی ہے لیکن اے بیٹا اے کہتے عورت میں جداتی نوکرانی رہی ہوں میں نے انہوں نے سکھایا ہے کہ ان قریب تھوڑے عرصے کے بعد تیرے علاقے میں ایک کافلا گزرے گا ایک قیدی گزرن گیا انہوں نے کول پانی پوچھ لے انہیں تو کول مٹی پوچھ لے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے آپ نے ایک اللہ سنیا بات فرمایا دیئے بیٹا ذرا سچی دسانا تو کون ہے من تیرے جو مدینہ دیا کاتمدیا خشبہ پیانیا اس مائی نے کیا کیا کہ بیٹا میں تیرے جو فاطمہ مدینہ کی خوشبو بیانیاں تو حاضرین گرامی جس ویلے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنگل بیابان دے وچ اپنی ماں فاطمہ دے نام سنیا تے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے آکھے اے وڈیری ماں تو فاطمہ مدینہ والی نوں کیوں جاندی بی بی زینب نے سوال کیتا کہ اے مائی تو سو کیویں جاندے حاضرین گرامی مائی نے آکھیا کہ بیٹا میں کسی وقت دے کسی دور دے اس فاطمہ دے برتن دھوندی رہی ہاں اس فاطمہ دے میں کپڑے دھوندی رہی ہاں اس فاطمہ دی میں خدمت کردی رہی ہاں میں اس دے گھر دی نوکرانی رہی ہاں اے زینب اس فاطمہ نے میں سکھایا ہے کہ گل ایسا وقت آسی کہ تیرے علاقے دے وچوں تیرے اس پنڈ دے وچوں ایک ایسا کافلا کرسی اس دے کولوں پانی نہیں پوچھ لینی اس دے کولوں کھانا نہیں پوچھ لینی تو بی بی زینب نے آکھیا ماں تین اس وڈیری ماں نے ٹھیک سکھایا ہے لیکن اسی سید زادیاں ساڑھے اوپر صدقہ نہیں لگتا کہ ساری کائنات اسانے کو صدقہ کھا لیے تو حاضرین گرامی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آکھیا اماں ذرا اس علاقے دی یا اس گھر دی کوئی پرانی گل تے سنا اس گھر دی پرانی گل تے سنا تو حاضرین گرامی اس مائی نے آکھیا بیٹا میں جس ویلے اس مائی دی نوکرانی رہی ہاں میں اس دی خدمت کردی رہی ہاں اس دی چھوٹی رہی بچی ہوندی ہے میں اس نوں لوریاں دیندی رہی ہاں میں اس دے نال پیار کردی رہی ہاں میں اس دے نال محبت کردی رہی ہاں بی بی زینب دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے آکھن لگی اے مائی ذرا غور دے نال ویکھ میں اپنی فاطمہ دی بیٹی زینب میں اس فاطمہ دی بیٹی زینب تو اس ویلے ماں دی چیخاں نکل گئیاں آکھن لگی اے پروردگار مولا اے زندگی کیوں دیا جنہاں ماں نوں کبھی بازار دے اندر نہیں بلایا گیا جنہاں ماں نوں کبھی بازار دے اندر ناچ نہیں چایا گیا اج اے پر وقت لوگوں نوں بازار دے اندر لے آئے نے حاضرین گرامی اس ماں دی اکھاں دے وچ آنسو زار بتا رو رہی اور بی بی زینب دے پیراں تے آ کے ہاتھ رکھے آکھے بیٹا میرا پانی قبول کر لے میں صدقہ نہیں دیندی میں تو اس مائی دا حق پہ ادا کرتے ہیں جس مائی نے میں سکھایا کہ جامی تے میرے کافلے میں پانی پلاویں میرے کافلے میں کھانا کھلاویں تو حاضرین گرامی قدر وہ مائی اتنی پریشان ہو گئی اور وہ مائی اللہ کے راوی لکھدا کہ جس نے بی بی زینب دے قدماں تے ہاتھ رکھیا تے اس دی جڑی جسم ہے اس دے وچ جان جڑی چلی گئی اور بے ہوشی دی حالت دے اندر پئی رہی جس ویلے وہ بے ہوش ہوئی تے بی بی زینب آپ نے آکھیا بیٹا اس مائی نوں ہوش دوا کے جانا کیوں کہ میری ماں دی خدمت کردی رہی میری ماں دی نوکرانی رہی میری ماں دی خدمت کردی رہی ہے بی بی زینب نے اس مائی نوں ہوش دلایا جس ویلے مائی ہوش دے وچ آئی آکھن لگی ہے بیٹا میرے واسطے دعا فرماؤ میرے لیے دعا کرو علی دی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے بی بی فاطمہ دی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے محمد عربی دی نواسی نے ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ بلند فرما کے آگے مولا اس نے اس جنگل کے اندر اس نے جنگل بیابان کے اندر آسان پرانا بنایا آسان مہمان بنایا مولا کل قیامت کا دن آ جاوے جس لئے قیامت کا سورج چڑھ جاوے اس عورت کو ساڈا مہمان سمجھ کے اس کو معاف فرما دے حاضرین گرامی جس ویلے آج معذرت کوئی سپیکر کھچکا رہا اپنی میرا گلا صاف نہیں دے رہا اس واسطے کون میں آہستہ آہستہ اپنی گل مکمل کرساں تو حاضرین گرامی جس ویلے قافلہ
اتوں اگا ٹریا جس ویلے اس جگہ تو اگا ٹریا تے لوگوں نے دیکھا کہ کافر دے نال تے لوگ محبت کر رہے ہیں شمر نے دیکھا کہ لوگ دے نال محبت کر رہے ہیں لہذا اساں شہراں چ نہیں گزرنا چاہیے اساں جنگل چ گزرنا چاہیے تاکہ لوگ انہاں ملن نہیں لوگ انہاں نال محبت نہ کریں تے ہیرا اگر مٹی چ پوے تے ہیرا ہیرا ہی ہوتا اس واسطے اہل بیت سامنے نند پہ ہوئے تے لوگوں پہچان ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو حاضرین گرامی جس نے تھوڑا اگے کافر ٹریا ایک اور ایسا مقام آیا جس کو کوفہ کے نال یاد کیتا رہندا اور دا نام ہے کوفہ اس کوفہ دے وچ جس ویلے کافر گزریا تے لوگوں نے چھتاں تو کھلو کے تے کھجوراں لگائیاں جس ویلے کھجور بی بی سکینہ بی بی زینب دے گود دے اندر آپ اس طرح اٹھا کے جا رہی ہیں تے کھجور جیڑی ہے وہ بی بی زینب دی گود دے وچ آئی جلدی جلدی دے نال بی بی سکینہ نے وہ کھجور اٹھائی تے منہ دے وچ پائی بی بی زینب نے انگلی دے نال کھجور کٹ کے باہر سٹی اپنے بیٹا تھوڑا صبر کر لے اسی مدینے پاک جا کے کھساں اے صدقہ ساڈے تے نہیں لگتے بیٹا اسی سید زادیاں اور سید زادیاں تے صدقہ نہیں لگتا بلکہ سید دی خیرات پوری دنیا کھا لیے تو حاضرین کرام جس ویلے قافلہ اس کوفے سے باہر نکلا تے جس ویلے دوسرے اگلے علاقے کے اندر داخل ہوا کہ اس علاقے دے وچ منظر کیسا منظر ایسا ہے کہ ایک یہودی ہے جس کا نام ہے یحییٰ کی نام ہے یحییٰ تے ذات کی ہے مذہب کی ہے یہودی او تورات کی کتاب جیڑی اس کی تلاوت کر رہے ہیں کیڑی کتاب تورات کیونکہ اسی مسلمان ساڈا مذہب مسلمان ہے تے او جڑے ہے او یہودی ہے مومن دی کتاب کیڑی قرآن مجید کیڑی ہے قرآن مجید تے عیسائی دی کیڑی ہے انجیل تے یہودی دی کیڑی ہے تورات اور جنہیں اسی قرآن دے نال محبت کرتے ہیں یہ لوگ تورات دے نال محبت کرتے ہیں انہوں نے مذہب آیا بہرحال وہ چھت تے بیٹھا تورات کی تلاوت کر رہا تے وہ قافلہ کول گزریا قافلہ کول گزریا امام حسین کا سر اور اس یہودی کا جڑا چھت تے وہ برابر ہے ہن سر کو نظر آیا کہ منہ جو کس کی آواز آ رہی ہے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے اس نے تورات پڑھتا پھریا اس نے تورات نو تھپ دیتا آکھیا کہ چہرہ بھی سونے انداز بھی سونے تے چہرہ بھی سونے انداز بھی سونے تے کلام تے واقعی بھی سونے اس نے تورات نو تھپ دیتا تھپ کے جس نے چھت تو آ کے ہیٹھا بیٹھیا تے سار ہے تان کوئی نہیں ان کی چیخیں نکل گئیاں کہ سار ہے تان کوئی نہیں تے وادی قرآن دی آواز تے جب قرآن والے قرآن پڑھتے ہوئے تے انداز بھی کوئی اور ہوتا حاضرین گرامی قدر اور چھت تو ہیٹھا آ گیا جس ویلے ہیٹھا پہنچیا اس نے ابو الخندوق نام آدمی جس کے ہاتھ دے وچ نیز ہے تے سارے حسین نیز تے موجود ہے اور دا نام کی ہے ابو الخندوق او جا رہا تے جس ویلے او آدمی او یہودی کول پہنچیا اس نے آکھیا اے سر کو اٹھانے والے یہ سر کس کا ہے تو وہ کو نہیں بولیا بھائی یہ کدھر سر ہے اس نے دوبارہ پوچھا اے انسان کدھر سر ہے وہ نہیں بولیا جس ویلے یہودی نے دیکھا نا کہ میرے کو کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس نے بات یہ کیتا اس نے امام زین العابدین کے سامنے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑے کہہ دیا ذرا ایک دسا یہ کس کا سر ہے اس نے آکھیا ہے میرے سے سوال کرنے والے اے امام حسین کا سر ہے اے محمد عربی کے نواز کا سر ہے اس ویلے یہودی اس نے ناد محمد عربی کا سنایا نا تو رات وچ پڑھایا کہ ایک ایسا نبی کائنات دے وچ آسی جڑا سارے نبیوں دا سردار ہوسی اس نو جلال آیا اس آکھیا اے زین العابدین اے تیرا کی لگدا آکھیا اے میرا باپ حسین ہے تو حاضرین گرامی قدر یحییٰ نے آکھیا کہ ہن تو رات نہ چڑھسی ہن تے قرآن چڑھسی اس آکھیا اوے کہہ دیا میں نے کلمہ محمد کا پڑھا ویکھو سارا تن تے نہیں واقعی امام حسین کلمے پڑھتے رہتے دین اسلامی اور ثقافت پڑھتے رہتے تو حاضرین گرامی جس ویلے یہودی نے دیکھا کہ اتنے ظلم تو اثر کربلا پڑھیے آج ایک علامہ ایک قاری ایک مفتی کربلا پڑھے کہ انسان کل سنے نہیں رہتا
جس ویلے یہودی نے پوچھا نا کہ اے زین العابدین اے کی ہویا تے بات زین العابدین او ہے جس نے اکھد نال غازی عباس کو شہید ہونے ویکھیا، جس نے اکھد نال امام قاسم کی لاش کو گھوڑے بھجدے ویکھے، جس نے امام اول تے محمد دی اپنا چھوٹی جی عمر نو اس دنیا تو ویندے ویکھیا، جس نے امام یسر کو چھوٹی جی عمر میں حلق تے تیر لگتے ویکھیا، اس زین العابدین دی کربلا دا واقعہ کنے بیان کیتا سی؟ اس یقین سنیا تے اس علاقے دا سردار تے چودھری ہے اس نے اعلان کیتا، اس آخیا ہوئے میری قوم ساری باہر آ جو، سارے یہودی باہر آ گئے، اس نے آخیا اس قافلے تے حملہ کر دو کہ اس نے اتنے سچے محمد کے نواز دے نال انہاں اے برتاؤ کیتا، لیکن تے حملہ کر دو، انہاں نے ختم کر دو۔ جس ویلے حملہ ہویا تے شمر جڑے اے جدیدی جڑے انہوں نے دوڑ لائیا، انہوں نے آخیا تو نکلیے کہ لوگ سارے پر خراب ہو گئے، اتھو نکلے وقت شمر نے آخیا کہ اے جڑے قافلے اساڑا گزرتا جا رہا اس نو شہر جو نہیں گزارنا، اس نو جنگل جو گزارنا کہ جائیں اے نہ ہوئے کہ بغاوت ہو جاوے لوگ اساڑے تے حملہ کر دینا۔ تو حاضرین گرامی ایک قافلہ جنگل دے وچ گزاریا جا رہا، جس ویلے قافلہ جنگل دے وچ گزریا ایک عیسائیاں دا پادری ہے او اپنی عبادت گاہ دے وچ عبادت پہ کردا اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہا، تو حاضرین گرامی قدر وہ عبادت پہ کردے تے اے جڑے لوگ ہیں ایک قافلے والے انہاں اس علاقے دے اندر رات آ گئی، ابو الخنوق ان سارا قافلہ آرام فرما رہا، ابو الخنوق کی ستا لیکن امام حسین دا سر واقعی بلند ہے، نیت تے چڑھیا تے منہ چ قرآن کی آواز آ رہی ہے، وہ عیسائیوں دا پادری اپنے اس عبادت خانے دے وچ عبادت پہ کردا تے اس نے عبادت کردے کردے آنکھاں کھولیاں تے دیکھیا کہ انہاں دے پادر خانہ جڑا بنیا یا اس دے وچ شعاواں دی لائٹاں یعنی نور دی لائٹاں پہ آندیاں تے اس حیران ہویا کہ ادھی رات دا ٹائم ہے، سورج بھی نہیں چڑھیا تے چاند بھی نہیں چڑھیا تے یہ شعاواں کدھر آ رہی ہیں، یہ لیٹر کدھر نکل رہی ہیں؟ تو حاضرین گرامی قدر وہ عیسائی دا پادری او جس ویلے اس اپنے اس مذاق جو باہر نکلیا اس دیوار تو باہر آیا تے دیکھا کہ قافلہ ستیا، قافلہ تشریف فرمائے سارے لوگ ستے ہیں تے ایک ایسا انسان ہے جس دے ہاتھ دے وچ نیز ہے، اس نیز دی نوک تے سارے تے اس جو آواز بیان کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہ حیران ہوا کہ ہے سر کہ اتنا پیارا کلام کر رہا، اس نے جگایا، ابو الخنوق نے جگایا، آخیا اے انسان یہ کتنے سارے اور نیند وچ آیا، وہ خناس آکھن لگیا کہ جا تن کے لگے یہ حکومت باغی تو سارے، یہ حکومت ہے باغی تو سارے، اس نے منہ تے تھپڑ ماریا، اس آخیا بے حس انسان اے حکومت کا بازی میں نہیں لگتا، اے حکومت کی خلاف ورزی کرنا نہیں لگتا، اے حکومت کا باغی نہیں لگتا، میں تے مسجد نبوی دا نمازی پہ لگتا۔ اس نے اچھا ہی کر کہ ایک سال میں آج اعلان دے دے میں تی زیارت کرساں، میں تے نال محبت کرساں، میں تے کل قرآن کی تلاوت سنساں۔ ابو الخنوق نے آخیا کہ ایک سال ہنجے نہیں ملنا، اس نے آخیا جتنی قیمت لینی ہے لے لے، میں نے یہ سال دے دے، اس نے 8000 درہم، آج پیسے ہے نا اس وقت کے اندر درہم ہوتے ہیں، آج ہی سعودی کے اندر میرے خیال درہم کیا ہے دینار وغیرہ چل دیں، وہ درہم 8000 درہم اس نے قیمت لگائی ایک رات دی، اس آدمی نے وہ سارے اٹھایا اپنے گھر کے اندر لے گیا، نالے امام حسین کے ساتھ دی زیارت کرتا، نالے غلام کی تلاوت سنتے تے سمجھ جس ویلے ہوئی تے واجب کے مطابق اس نے وہ سار اٹھایا، اس عیسائی کے پادری نے اٹھا کے ابو الخنوق کو لایا تے اتھے آ کے 8000 درہم بھی دیتے تے نالے درہم دے کے تے کلمہ رسول اللہ دا پہ پڑھتا، کلمہ محمد عربی دا پہ پڑھتا تے ابو الخنوق نے آکھیا اوہ عیسائیہ تیری ساری زندگی عیسائیت اندر گزر گئے کہ تو کلمہ رسول اللہ نے پڑھنا، اصل تے کلمہ پڑھ کے تے محمد عربی دے نماز کا سر کلم کر دیتا تے تو کلمہ کیوں پڑھ رہا؟ تو حاضرین گرامی قدر اس عیسائی نے پادری نے آکھیا، اس آکھیا
تو ان کی پتا تو ستے کلمہ محمد کا پڑھ کے اس کا سر قلم کیتا کہ میں نے اس کا سر لتھا وے کہ محمد کا کلمہ پڑھ لیا. انہاں کیا وجہ کی ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ دار نال کوئی نہیں تے کلمہ اس وقت محمد نے پڑھیا کہ اس دے منہ دے وچوں قرآن کی تلاوت دی آواز آ رہی ہے کہ میرا دل ایک ہی گل آتا کہ میں محمد کو نہیں دیکھیا آمد لال چہرے کی زیارت نہیں ہوئی لیکن دل یہ تسلیم کرتا کہ اگر تو لوگ کی عزت کی قرآن پڑھ سکتا تو وہ تیرا نام محمد سچا ہے. وہ تیرا نام محمد کی ہے اور سچے. اس نے کلمہ طیبہ پڑھیا. پتہ چلیا کہ امام حسین نے اپنا سر کٹا کے دین اسلام کو پھیلانا ختم کیتا نہیں. دین اسلام کو دور تک بنے. تو حاضرین گرامی جس ویلے صبح ہوئی سہری دے ٹائم سال واپس ہو گیا وقت کو قافلہ کے ٹریا کیونکہ دمشق جڑا علاقہ ہے وہ کربلا تو کافی دور ہے. ایک گڈیاں دا انتظام نہیں قافلے پیدل جاندے ہیں. ہن قافلے ٹرتے جا رہے وقت اس مقام تے رات آئی جتھے شمر دا گھر نزدیک آیا اتنے پہنچ گئے کہ ابن سعد تے شمر ہن دو جاندے پے. شمر نے آکھیا ابن سعد نو کہ گل اے ہے میں چاہتا کہ آج جڑے امام حسین تو سارے میں اس کو اپنے گھر لے جاواں نالے میرا گھر نزدیک ہے میں بچیاں کو لواساں نالے میں ساتھ کی حفاظت کرتا. ابن سعد نے آکھیا انج نہیں ہو سکتا اے شمر جڑا اے امام حسین دا سر لے کے تے اے پہلے یزید کو پہنچ جاوے یزید کو انعام لے لے. اس نے آکھیا انج میں تے نہیں میں دینا. اس نے آکھیا میرا گھر نزدیک ہے میں یہ نہیں کرتا کہ میں شمر اپنے یزید کو لے سارے امام حسین دا لے جاواں. آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تو اپنے گھر دے وچ لے جا. جس ویلے شمر ادھی رات ٹائم وہ اپنے گھر دے وچ پہنچیا اتنے مان کے سوچیا کہ وہ سر حسین کتنے رکھاں اے امام حسین دا سر کتنے رکھاں. وہ ویکھن لگ پیا بچے بھی ستے بیوی بھی ستی ہے. اس نے آخر کار تندور دے وچ امام حسین دا سر رکھ دیتا اتو بند کر دیتا. بند کر کے جا کے سو گیا. تے جس ویلے اے شمر جڑی بیوی ہے اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دی اگوں لونڈی رہی ہے یعنی اس نو دین اسلام کا پتہ ہے وہ علم رکھتی ہے کہ دین اسلام کیا ہے. وہ صبح اٹھی تہجد واسطے جس ویلے اٹھی ہے نا تے ویکھیا کہ تندور دے وچ شواواں پئی نکلدیاں نور دی لائٹ پئی نکلدیاں. اس نے سوچیا کہ لگدا تندور جڑا وہ بلدا ہی رہ گیا کہ اس نو بجھانا میں بھول گیا. اس نے جا کے ویکھیا تندور تو ڈگر ہٹایا تے وچ امام حسین دا سارے اس دی چیخاں نکل گئیاں. آگے شمر نے اٹھایا آکھیا اے بدبخت انسان اے کیڑا گناہ کر کے آ گیا اے کیندا سارے. شمر نیند دے وچ آکھن لگا اے حکومت دے باغی دا سارے. اس آکھیا نا میں اس نو ویکھے میں اس نو جان دیا تو محمد عربی دا نواز ہے. شمر اٹھ کے بیٹھ گیا. اس آکھیا تو کیویں جاندی اس نو تو کیویں جاندی. او آکھن لگیا اے شمر نہیں جس ویلے میں کعبے دے طواف واسطے گیا تے حاجی صاحبان بیٹھے انہیں جس ویلے کعبے دے طواف واسطے گئے تے حج دی عمرہ واسطے حاجی صاحبان بیٹھے اوتھے ایک پتھر ہے سیاہ رنگ دا کالے رنگ دا پتھر ہے اس نوں لوگ بوسہ دیندے. شاید انہاں اس گل دا علم نہ ہوئے کہ بوسہ کیوں دتا رہنا. بندے آدھے کہ وہ جنتی پتھر ہے. ہاں ہے تے جنتی پتھر لیکن بوسہ اس وقت دیتا رہنا کیونکہ اس نو آمد لال محمد نے چنے آیا. اس واسطے حاجی لوگ اس نو بوسہ دیتے اس وقت چمیندے. وہ مائیا کہنے لگی کہ اے شمر لائی میں عمرہ واسطے گیا میں حج واسطے گیا تے جس ویلے میں اوتھے پہنچیا تے میں اس پتھر دے کول گیا نا تے اتنا رش لگے ہویا کہ میں اس پتھر نو بوسہ نہ دے سکتی ہے میں اس پتھر نو نہ چوم سکتی ہے. لیکن اچانک انج ہویا کہ سارے لوگ اس پتھر نو چھڑ کے تے پچھلی سائیڈ تے دوڑن لگ دتیاں پچھلی سائیڈ تے بھجن لگ پے تے میں نے آسانی دے نال مان کے اس پتھر نو بوسہ دتیا. تے میں جس ویلے ہٹ کے ویکھیا نا کہ لوگ کیوں کہے کہ پتھر اتنے اعلیٰ مرتبے والا پتھر اتنے مقام والا کہ اس نو حضور نے چومے
تے میں پچھا ہٹ کے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا، ایک خوبصورت چہرے والا آ رہا. کوئی لوگ اس نے ہاتھ پہ چومنے، کوئی لوگ اس کا متھا پہ چومنے، کوئی لوگ اس نے گوڈ تو پیر پہ چومنے. تو مائی آخر لگی، میں نے آپ کو سوال کیتا کہ اے لوگوں اتنے عظیم پتھر کو چھوڑ کے اس انسان کو کیوں پہ چومتے ہو؟ لوگوں کا جواب آیا، اوے بھائی اس پتھر کو محمد نے ایک بار چومیا، اے حسین وہ ہے جس نے محمد نے 8 سال چومیا. اس مائی نے آخر تو میرے تو چھپانا، میں اس نے جان دیا ہے تو محمد عربی تو نواسا تے شمر وہ پریشان ہو گیا کہ میرے تو نہ گھر رہا نہ باہر رہا. تے وہ دوڑتے ہیں ساتھ اٹھایا تے ابن صاحب دے کو لایا. آپ ہوئے ابن صاحب میرے تو نہ دین رہا نہ دنیا رہی. تے میری عورت نے اس نے پہچان لیا کہ اے تو امام حسین ہے، اے تو محمد کا نواسا. اور اس نے میں نے یہ بھی آکھیا کہ اے تو وہ ہے جس نے لوگ حجر اسود کو چھوڑ کے اس میں بے سکندر ہیں. اس لئے شبر گھر واپس گیا کہ بیوی اٹھ گئی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محبت رسول عطا فرمائے. وہ بیوی اٹھ گئی، اس نے آکھے اوے شبر جس نے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو اس نال میرے کوئی رشتہ نہیں. جڑا محبت اہل بیت نال بغض رکھتا ہوئے، جڑا محمد کی آل نال بغض رکھتا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا. وہ بیوی اٹھ گئی، وہ گھر نکلی، وہ ساتھ زندگی میں کی کرنا کہ میرے گھر والا اہل بیت دشمن ہوئے کہ وقت میں اس دن اپنا رشتہ رکھا. وہ عورت نکلی اور تاریخ گواہی کر لیے کہ اس عورت نے ایک پہاڑی سے کھڑے ہو کے اپنی جان جڑی ہو رہا ہے حق کے اندر قربان فرما چکے. حاضرین گرامی جس نے قافلہ اتنے مکمل ہو کے نکلیا ہن قافلہ آگے جا رہا. حاضرین گرامی جس نے قافلہ اٹھ اگا روانہ ہوا تے منظر کیسا کہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہر آدمی جیڑا او یزید کی مخالفت کر رہا کہ اس نے اچھا نہیں کیتا، اس نے غلط کیتا کیونکہ یہ محمد رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز سے ہے. اس نے اپنے تخت کی خاطر مثال بنا قلم کا چھڑیا. لیکن آؤ لوگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نوازا ہوا ہے جس نے دسیا کہ لوگوں جتنی مشکل گھڑی آ جائے کدی دین اسلام کا لڑ نہ چھڑائے. اللہ تعالی کی ذات تاری ہر مشکلات کو پورا فرماتی اور ہر مشکل آسان ہو جاتی. تو حاضرین گرامی قدر دعا کرتے ہیں میرے پاک اللہ محبت اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس گل کو گلے کے جیسا کہ اس مائی اور اس دکار شمر جس نے ایک سر مبارک تندود اندر آ کے رکھیا انشاءاللہ زندگی رہی. اس دوگا ایک گل بیان کی تھی ویسی اور اس کے بعد یزید کا انجام جڑا وہ بھی تھوڑے سامنے رکھا ویسی. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.